الیکشن کے حوالے سے بے یقینی ختم، عام انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا اعلان 56 دن کا شیڈیول دے گا، اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی، 27 ستمبر کو ابتدائی فہرست دے دے گا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کا خاتمہ، نیب نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی کے خلاف فنڈز میں کرپشن کا ریفرنس، نیب نے متعلقہ ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالت میں جمع کرا دیا۔ راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور پلانٹ ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع۔ کراچی کے احتساب عدالت کو پہلا کیس موصول ہو گیا۔ جج محمد بشیر کا کہنا ہے آج تو ٹرک بھر کر نیب کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مہتاب عباسی کے تحفظات، نواز شریف کا اندرونی اختلافات ختم کرنے پر زور، الیکشن سے پہلے نون لیگ کا متحد کرنے کا مشن۔ نواز شریف نے شہباز شریف اور مریم نواز کو لندن طلب کیا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی میں تنظیمی اختلافات، لاہور میں بھی ناراض رہنماؤں کی شکایات پر غور ہوگا۔ تمام مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے پاس ہے، عوام کو مہنگائی کے طوفان سے صرف پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں گزشتہ حکومت نے ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ سعید غنی بولے پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، انتخابات جلد از جلد آئین کے مطابق ہونے چاہیے، الیکشن قریب آنے پر کسی بھی جماعت سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ بنیادی ہدف پاکستان میں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہے، معاشی مضبوطی سیاسی استحکام سے مشروط ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس گیلانی کا نیو یارک میں انٹرویو، کہا پاکستان میں دہشت گرد گروپ ہمسایہ ممالک سے کارروائیوں میں ملوث ہیں، افغانستان کا لدم ٹی ٹی پی کے پاکستان میں حملوں پر کارروائی کرے، افغانستان اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے کو یقینی بنائے۔ کینیڈا میں ایک اور سکھ بھارتی دہشت گردی کے شکار، عالمی طاقتوں کے ہردیپ سنگھ کے قتل کی مذمت پر مودی سرکار بے قابو ہو گئی۔ سکھوں سے خوفزدہ مودی سرکار کھلے عام دشمنی پر اتر آئی۔ 20 ستمبر کو سکھدیل سنگھ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سکھدیل سنگھ خالستان کے حامی تھے، 2017 میں خالستان تحریک میں شمولیت کے بعد بھارت سے کینیڈا منتقل ہوئے تھے۔ بھارت نے کینیڈین کا ویزا معطل کر دیا۔ کمسن ملازمہ فاطمہ قتل کیس، مرکزی ملزم پیر اسد شاہ کا مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، سی ٹی ڈی پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم سے مزید تفتیش سی ٹی ڈی پولیس سکھر کرے گی۔ ملزم کو انسداد دہشت گردی عدالت خیرپور میں پیش کیا گیا۔ کسٹم افسر کا اسمگلر کے ساتھ گٹھ جوڑ، مومن شاہ کو 5 روزہ ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔ ایف آئی اے نے ملزم کو عدالت میں پیش کیا، مزید تفتیش کے لیے ریمانڈ کی استدعا منظور کر لی گئی۔ حیدرآباد میں کسٹم افسر کے گھر سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولیاں، اسمگل شدہ سامان اور بڑی تعداد میں حنوط شدہ جانور برآمد ہوئے تھے۔ نوشہرہ میں راستے کے تنازع پر 2 فریقین میں تصادم، فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں باپ بیٹا بھی شامل ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔